نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو کتنا نوازا ہے، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ سمجھتے ہیں، یہ تو عثمان غنی سمجھتے ہیں، یہ تو سیدنا عمر بن خطاب سمجھتے ہیں۔ اور ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سمجھتے ہیں صدیق اکبر کو؟ اللہ اکبر۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا خوش دیکھا، تو اس کیفیت میں ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے سوال کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنے اصحاب کا ذکر ہم سے کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے وہی اصحاب ہیں جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، میرے وہی ساتھی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بیان کریں، ان کے احوال ہمیں سنائیں۔ اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر یہ تو وہ شخص ہیں جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے۔ جو علی علی کے نعرے لگائے وہ صدیق صدیق کا نعرہ نہ لگائے تو وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی علی کا جو نعرہ لگائے اسے صدیق صدیق کا نعرہ بھی لگانا ہوگا، اسے عمر عمر کا نعرہ بھی لگانا ہوگا، اسے عثمان عثمان کا نعرہ بھی لگانا ہوگا، پھر علی علی کا نعرہ حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا، جبریل امین حضور کے پاس ان کا نام صدیق، رسول اللہ کی زبان پر صدیق جاری ہوا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ پھر سنیں اس بات کو، کتنا لطف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس کا نام اللہ نے صدیق رکھا، اور جبریل امین ان کا نام صدیق لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ کی زبان پر صدیق جاری ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہماری نمازوں کا امام بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہماری دینی پیشوائی کے لیے منتخب کیا، تو ہم نے انہیں اپنی دنیاوی پیشوائی کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ پہلے خلیفہ میرے صدیق